بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ملکی حالات کی خرابی کا رونا تو ہر کوئی رو رہا ہے، لیکن نہ ہی تو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے اور نہ اپنے گناہوں سے معافی مانگی ہے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا پر قیامت خیز مناظر دیکھنے کے باوجود بھی نہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا شروع کیا ہے اور نہ ہی نمازوں کو اپنی معراج بنایا ہے۔ قوموں پر مشکل حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ جو لوگ اپنے زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں اور اپنے مالک کو یاد کریں۔ ہم تو دنیا میں آ کر اس طرح اپنے رب کو بھول چکے ہیں جیسے کسی چھوٹے بچے کو کوئی سامان لانے کے لیے بازار بھیجا جاتا ہے اور وہ بازار کی رونق کو دیکھتے ہوئے وہاں گھر واپس آنا بھول جاتا ہے، اور بازار کی رنگینیاں دیکھتے دیکھتے اپنے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکے ہیں۔ ہمارے نصیب کا رزق تو لکھ دیا گیا ہے، ہم نے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں رہنا ہے، لیکن ہم لوگ دنیا کی حرص و ہوس میں ایسے گم ہوئے ہیں کہ خود ہی اپنے رازق بن بیٹھے ہیں۔ آج کل ہر بندہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کام ہی ختم ہو گیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اگر واقعی ہی ایسا ہے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے اور ہر وقت اللہ کو یاد کریں تاکہ ہمارے حالات اچھے ہوں۔ اور اگر آپ کا کام بہت اچھا چل رہا ہے پھر تو ویسے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان کو تھکنا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہاں تو بات ہی الٹ ہے۔ یہاں ہم دونوں صورتوں میں اللہ سے دور ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے چاہے ہمارے حالات تنگ ہیں۔ اگر میرے حالات اچھے ہیں پھر تو مجھے چاہیے کہ میں ہر وقت باوضو رہوں اور نماز کی اذان کی آواز سنتے ہی فوراً نماز کے لیے جاؤں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حمد و ثنا بیان کروں۔ اور اگر میرے حالات اچھے نہیں ہیں تب بھی مجھے چاہیے کہ میں اذان کی پہلی آواز پر فوراً اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤں اور اس کو گڑ گڑا کے اس سے دعا مانگوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگوں تاکہ میرے حالات بہتر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کروں۔ ہر وقت باوضو رہنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اضافہ کیوں نہ ہو؟ جب ہم باوضو رہتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں جس پر ہمیں انعام ملتا ہے۔ اور جب ہم حالت وضو میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور دل میں خوف خدا رہتا ہے تو اسے حالت نماز ہی کہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز دل کی ہوتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز پڑھنے ہی نہ جائیں، بلکہ آپ جب 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں مشغول رہیں گے اور اذان کے وقت مسجد میں جا کے اللہ تعالیٰ سے کی حمد و ثنا کریں گے اور اس سے وعدہ کریں گے کہ میں گناہ نہیں کروں گا اور میرے پہلے گناہ جو مجھ سے ہو چکے ہیں بخش دے، تو یہ باتیں انسان کو اپنے اصل مقصد کی طرف لے جاتی ہیں، جس سے اسے دنیا کی فکر اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ نماز ہمیں صرف بندگی ہی نہیں سکھاتی بلکہ نماز ہمیں وقت کا پابند بھی بناتی ہے اور ہمیں سستی سے بچاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران ہم اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کام پر بھی توجہ رکھتے ہیں، اور ایک ٹائم بن جاتا ہے کہ اگر میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے میں نے یہ اپنا کام ختم کرنا ہے۔ یعنی کہ نمازوں کے اوقات کی شکل میں ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ ملتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور ہم بار بار ریفریش ہو کر اپنے کام پر توجہ کر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز تو صرف اللہ کی تعریف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی کی دعا ہے، اور رزق میں اضافے کی دعا ہے، اور والدین اور اولاد کی بخشش کی دعا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس رب العالمین کے روبرو کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہو جائیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کے سامنے اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی گزارشات بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں اس دنیا کی تو پرواہ ہی نہیں رہے گی، اور اس کی پریشانیاں تو ایک سراب ہی ہیں۔ میری ان باتوں کا مقصد آپ کی توجہ اس موضوع پر دلانا ہے، اور یہ بھی ہے کہ میں خود اس دین پر مستحکم ہو جاؤں اور اللہ تعالی ہماری باتوں کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ خود اس دین پر مضبوط ہو جائیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور بھلائی کا کام ہمیشہ کرتے رہیں۔